السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ سعودی حکومت نے ذاتی طور پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ جاری کی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق جو غیر ملکی رہائشی اور مزدور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ذاتی حساب سے کام کرتا پایا گیا، اسے 50,000 سعودی ریال تک جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بعض خلاف ورزیوں پر 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ رہائش، مزدور اور سرحدی قوانین کی مکمل پابندی کریں۔ حکام نے شہریوں سے بھی خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA نے کیبن کریو کی نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر لائن نے اسلام آباد اور لاہور کے لیے مرد و خواتین امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اگست 2026 ہے۔ امیدواروں کی عمر 20 سے 28 سال اور کم از کم بیچلرز ڈگری ہونا ضروری ہے۔ ایئر لائن، ہوٹل یا دیگر سروسز شعبوں کا تجربہ اضافی خوبی ہوگا، تاہم یہ لازمی نہیں۔ امیدواروں کے لیے انگریزی بولنے اور لکھنے کی اچھی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ خواتین کے لیے کم از کم قد 160 جبکہ مردوں کے لیے 168 سینٹی میٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اہل امیدوار PIA کے آفیشیل کیریئر پورٹل پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں دوران پرواز ایئر بس A320 کے کپتان اور شریک پائلٹ کے سو جانے کا حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ 25 جنوری 2024 کو کینڈاری سے چگاترا جانے والی پرواز میں پیش آیا، جس میں 153 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ دوران پرواز پہلے کپتان نے کچھ دیر آرام کیا، لیکن بعد میں شریک پائلٹ بھی سو گیا۔ دونوں پائلٹس کے سو جانے سے طیارہ تقریباً 28 منٹ تک بغیر پائلٹ کی نگرانی کے آٹو پائلٹ پر پرواز کرتا رہا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی کالز کا جواب بھی نہیں دیا۔ بعد میں کپتان کی آنکھ کھلی سے معلوم ہوا کہ طیارہ راستے سے ہٹ چکا ہے۔ اس نے شریک پائلٹ کو جگایا، کنٹرول سنبھالا اور طیارے کو بحفاظت جکاترا پہنچا دیا۔ برطانوی حکومت نے نئے پناہ کے متلاشی افراد کی رہنمائی کے لیے نیا کتابچہ جاری کر دیا ہے۔ ہوم آفس کے 9 صفحات پر مشتمل کتابچے میں برطانوی قوانین اور معاشرتی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ریپ، جنسی ہراسانی اور گھریلو تشدد سنگین جرائم ہیں۔ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں اور انہیں کام، تعلیم، سفر یا اپنے فیصلے کرنے کے لیے شوہر یا خاندان کے کسی مرد کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کتابچے میں دھمکی، مالی معاملات پر کنٹرول اور جنسی نوعیت کے نازیبا تبصروں کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں افغان شہریوں سے 5,000 سے زائد پاکستانی پاسپورٹ ضبط کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بتایا کہ ان پاسپورٹ کے حامل بعض افراد کے مختلف جرائم، جن میں بھیک مانگنا بھی شامل ہے، میں ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ضبط یا زیر تفتیش کیے گئے پاسپورٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر مملکت کے مطابق پاسپورٹ نظام کو محفوظ بنانے کے لیے اصلاحات کی گئی ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں FIA نے کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد ایجنٹ گرفتار کیے۔ امریکہ میں H1B ویزا کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویزا فیس $1 لاکھ سے بڑھا کر مستقل طور پر $1,03,265 کرنے کی تجویز دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس حوالے سے مجوزہ ضابطہ جاری کیا ہے۔ نئی فیس بیرون ملک سے H1B ویزا حاصل کر کے امریکہ آنے والے غیر ملکی کارکنوں پر لاگو ہوگی۔ تاہم امریکہ میں پہلے سے موجود طلباء اور موجودہ ویزوں کی تجدید اس فیس سے مستثنی ہوگی۔ کاروباری تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں غیر ملکی ماہرین کی بھرتی امریکی کمپنیوں کے لیے مزید مہنگی ہو جائے گی۔ کویت نے وزٹ ویزا اور ملک سے باہر رہنے کی مدت میں دی گئی خصوصی توسیع ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 ستمبر 2026 سے معمول کے قوانین دوبارہ نافذ ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ خصوصی توسیع ایران، جنگ اور فضائی حدود کے بندش کے باعث غیر معمولی حالات میں دی گئی تھی۔ تاہم جو کویتی رہائشی 31 اگست 2026 یا اس سے پہلے ملک سے باہر ہیں، انہیں اضافی غیر حاضری کی مدت کا فائدہ ملتا رہے گا۔ واپسی کی آخری تاریخ سہل ایپ پر
पर जारी सर्टिफिकेट से मालूम की जा सकती है और यही सर्टिफिकेट सरकारी रिकॉर्ड तस्वुर होगा। हुक्काम ने रहायशियों को मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने से पहले कुवैत वापस आने की हिदायत की है। बरतानिया के ई वीज़ा निज़ाम की तकनीकी खराबी के बाइस कानूनी तौर पर मुकीम खातून स्पेन के एयरपोर्ट पर फंस गईं। विंडा वेब गुज़िश्ता 8 साल से बरतानिया में मुकीम हैं और इन्हें मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल है। स्पेन से बरतानिया वापसी पर इन्हें परवाज़ में सवार होने से रोक दिया गया क्योंकि उनका डिजिटल रिहायशी कार्ड उनकी जुड़वा बहन से मुंसलिक हो गया था। होम ऑफिस ने इसे जुड़वा बहनों से मुतल्लिक तकनीकी मसला करार दिया। कई घंटों की कोशिश के बाद मसला हल हुआ और वेब को बरतानिया वापस आने की इजाज़त मिल गई। ताहम तस्दीकी ईमेल भी गलती से इनकी बहन को भेज दी गई। होम ऑफिस के मुताबिक ज़्यादातर ई वीज़ा मसाइल 24 घंटों में हल हो जाते हैं। खलीजी ममालिक से 5 माह के दौरान 21,951 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये अफराद 1 मार्च से 13 जुलाई 2026 के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वापस भेजे गए। इनमें वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी दाखिला या क़याम, भीख मांगना, मनशियात, जाली दस्तावेज़ात और दीगर जराइम शामिल हैं। सबसे ज़्यादा तकरीबन 15,500 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 3,803, ओमान से 1,606, बहरीन से 521, कतर से 429 और कुवैत से 97 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4,628 पाकिस्तानी मफरूर हुए, जबकि 1,294 मुख्तलिफ जराइम में जेल में जाने के बाद डिपोर्ट हुए। खलीजी ममालिक से 472 पाकिस्तानी भिखारी भी वापस भेजे गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद मुसाफिरों की बड़ी तादाद से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हुक्काम के मुताबिक इस दौरान तकरीबन 37 लाख मुसाफिरों की आमदोरफ्त मुतवक्के है, जबकि रोज़ाना औसतन 2,22,000 मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें तकरीबन 46% ट्रांजिट मुसाफिर होंगे। दुबई एयरपोर्ट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माजिद अल जोकर के मुताबिक मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को संभालने के लिए टीमें 24 घंटे काम करेंगी। इंतजामात में आमद, सामान की वसूली, इमिग्रेशन और नकलो हमल समेत दीगर मराहिल शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि मकसद मुसाफिरों की तादाद संभालने के साथ साथ सफ़र के पूरे अमल को हमवार बनाना है। हुकूमत पाकिस्तान ने शहरियों की पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 8 इलाकाई पासपोर्ट दफातर के औकात बढ़ा दिए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर, रावलपिंडी, हैदराबाद और कोयटा के पासपोर्ट दफातर अब 2 शिफ्टों में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम करेंगे। हुक्काम के मुताबिक औकात कार बढ़ाने का मकसद शहरियों को पासपोर्ट बनवाने और दीगर खिदमात के लिए ज़्यादा वक्त फराहम करना और इंतज़ार कम करना है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से पासपोर्ट खिदमात तक आवाम की रसाई बेहतर होगी और शहरी मामूल के दफ्तरी औकात के अलावा भी अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद गैर मुल्की वर्कर्स के वर्क वीज़ा की कार्रवाई मज़ीद सुस्त हो गई है। दरख्वास्त गुजारों को अब वीज़ा फैसले के लिए 12 माह तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। नई पॉलिसी के तहत ऑस्ट्रेलिया में पहले से मौजूद हुनरमंद अफराद की दरख्वास्तों को बैरून मुल्क से दरख्वास्त देने वालों पर तरजीह दी जा रही है। 5 सतही तरजीही निज़ाम में दिफा और कानून नाफिज करने वाले शोबों के कारकुनों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तामीरात, सेहत और तदरीस से वाबस्ता अफराद को भी तरजीह हासिल होगी। बैरून मुल्क से दरख्वास्त देने वाले बेशतर हुनरमंद कारकुन, जिनमें नर्सें और असातिज़ा शामिल हैं, कम तरजीही ज़ुमरे में आएंगे। मस्जिदुल हराम में सामान गुम होने की सूरत में सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ज़ायरीन के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ारत के मुताबिक अगर किसी हाजी या ज़ायर का ज़ाती सामान मस्जिदुल हराम में गुम हो जाए तो इसे मफ्तूदात के दफ्तर से राब्ता करना होगा, जो मस्जिदुल हराम के मशरिक़ सहन में वाक़या है। दफ्तर में गुम होने वाली अशिया जमा की जाती हैं और ज़रूरी तस्दीक के बाद असल मालिक तक पहुँचाई जाती हैं। ताहम शनाख्ती दस्तावेज़ या कोई सरकारी कागज़ गुम होने की सूरत में
ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے اطلاع دینی ہوگی۔ وزارت نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ کوئی گم شدہ چیز ملنے پر اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے مفقودات کے دفتر یا سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیں۔ سعودی عرب میں جاری عمرہ سیزن کے دوران نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ صرف پہلی سہ ماہی میں 1,52,00,000 سے زائد افراد نے عمرہ ادا کیا۔ سعودی جنرل اتھارٹی بائے شماریات کے مطابق پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر 1,52,33,767 افراد نے عمرہ کیا، جن میں تقریباً 95 لاکھ زائرین اندرون ملک سے تھے۔ مجموعی محترمین میں 56.4% مرد اور 40.6% خواتین شامل تھیں، جبکہ سعودی شہریوں کا تناسب 28.9% رہا۔ دیگر زائرین بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے۔ موجودہ سیزن کے لیے عمرہ ویزے کے اجراء کی آخری تاریخ 9 مارچ 2027 ہے، جبکہ سعودی عرب میں داخلے کی آخری تاریخ 23 مارچ 2027 مقرر کی گئی ہے۔ کویت نے شہریت کے قانون میں اہم ترمیم کر دی ہے۔ نیچرلائزیشن کے ذریعے کویتی شہریت حاصل کرنے والے افراد کے سیاسی حقوق مزید محدود کر دیے گئے ہیں۔ نئی ترمیم کے تحت ایسے افراد اب ووٹ نہیں دے سکیں گے اور انتخابات میں امیدوار نہیں بن سکیں گے اور پارلیمانی اداروں میں بھی تعینات نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے قبل نیچرلائزڈ شہری 30 سال تک شہریت رکھنے کے بعد ووٹ دینے کے اہل ہو سکتے تھے۔ ترمیم میں الیکٹرانک شہریت سرٹیفکیٹ متعارف کرانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جس کی قانونی حیثیت کاغذی سرٹیفکیٹ کے برابر ہوگی۔ بنگلہ دیش نے ویزا آن ارائیول اور ٹرانزٹ ویزا کی آن لائن درخواست کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ نئے نظام کے تحت مسافر بنگلہ دیش پہنچنے سے پہلے ہی اپنی درخواست جمع کرا سکیں گے۔ مسافر QR کوڈ سکین کر کے متعلقہ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور ویزا فارم پہلے ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد کاؤنٹر پر درخواست دینا پڑتی تھی، جس میں اضافی وقت لگتا تھا۔ نئے نظام کا مقصد ایئرپورٹ پر انتظار کا وقت کم کرنا اور ویزے کا عمل آسان بنانا ہے۔ مسافر آمد یا روانگی کے کارڈ پر ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے آن لائن مکمل کر سکیں گے۔ دبئی حکومت نے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا کا سب سے بڑا آٹومیٹک مسافر ٹرانسپورٹ نظام بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تقریباً 50 کلومیٹر طویل ڈرائیور لیس پیپل موور ایئرپورٹ کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑے گا۔ اس نظام میں 9 اسٹیشنز اور 165 خود کار گاڑیاں شامل ہوں گی، جو مسافروں کو ٹرمینلز اور دیگر اہم مقامات تک پہنچائیں گی۔ منصوبہ دسمبر 2031 تک مکمل کرنے کا ہدف ہے، جبکہ نئے ایئرپورٹ کا پہلا مرحلہ 2032 میں کھلنے کی توقع ہے۔ المکتوم ایئرپورٹ کو مستقبل میں سالانہ 26 کروڑ مسافروں کو سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ دبئی میٹرو، ایئرپورٹ ایکسپریس اور اتحاد ریل کے ذریعے اسے شہر سے بھی جوڑا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایک اور سخت امیگریشن پالیسی کو عدالتی جھٹکا لگا ہے۔ پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے امیگرنٹ ویزوں کا اجرا روکنے کی پالیسی کالعدم قرار دے دی گئی۔ مین ہیٹن کی وفاقی عدالت کے جج جینٹ ورگس نے فیصلہ میں کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے قومیت کی بنیاد پر ویزا روکنے کا فیصلہ قانونی اختیار سے تجاوز تھا۔ یہ پالیسی جنوری 2026 میں نافذ کی گئی تھی، جس سے پاکستان، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، یوراگوئے، بوسنیا، البانیہ اور کئی افریقی، مشرق وسطیٰ اور کریبین ممالک کے شہری متاثر ہوئے تھے۔ فرانس سے برطانیہ جانے کی کوشش کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن پر فرانسیسی پولیس کے مبینہ تشدد کی رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ ان پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی تنظیم یوٹوپیا 56 کے مطابق رواں سال اب تک 2720 افراد نے پولیس تشدد کی شکایات درج کرائی ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد 1994 تھی۔ تنظیم کے مطابق فرانسیسی ساحلوں پر سیکیورٹی کارروائیاں بڑھنے سے برطانیہ جانے کی کوشش مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں مار پیٹ، آنسو گیس اور خاندانوں کے بچھڑنے کے اوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के बायस आइट्स की शरीक मालिक कंपनी IDP एजुकेशन के शेयर्स रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। कंपनी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा जैसे अहम तालीमी ममालिक में बरतानिया की तादाद 25% कम हुई, जिससे आइट्स समेत दीगर खिदमात की तलबा मुतासिर हुई। अखराजात कम करने के लिए तकरीबन 1250 मुलाजमतें ख़त्म की जाएंगी, जबकि आइट्स के इम्तहानी मराकज़ की तादाद भी 1500 से कम करके 600 से नीचे लाई जाएगी। कंपनी के सालाना खालिस मुनाफे में भी तकरीबन 75% कमी हुई है। बैरून मुल्क रोज़ी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले 799 पाकिस्तानी वर्कर गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जान की बाजी हार गए। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मोहम्मद ओन सालिकैन के मुताबिक पाकिस्तानियों की अमवात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर खलीजी रियासतों और यूरोपीय ममालिक में रिपोर्ट हुई। उन्होंने कौमी असम्बली को बताया कि बैरून मुल्क किसी पाकिस्तानी कारकुन की मौत की सूरत में मैयत पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत ने बाकायदा तरीक़ाकार बना रखा है। जहाँ PIA की परवाज़ें दस्तयाब हों, वहाँ कौमी एयरलाइन मैयत की मुंतकली में सहूलत फराहम करती है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन भी मुआवनत करती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस साल बैरून मुल्क शिफ्ट होने के लिए टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब ने मुसाफिरों के लिए कौन से नए कवानीन जारी किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।